بہت بڑھ گئی ہے۔ باجوہ صاحب نے ہمیں کہا کہ میں نے باڑ لگا دیا ہے، اربوں روپے اس پر خرچ کر دیے ہیں، نہ کوئی افغانستان جا سکے گا اور نہ یہاں آ سکے گا۔ پھر پاکستان کے 20 سے 30 ہزار نوجوان، مسلح نوجوان امریکہ کے خلاف افغانستان میں امارت اسلامیہ کے جنگ میں کیسے شریک ہو گئے، کیسے وہاں پہنچ گئے۔ اور پھر آج وہ باڑ کدھر ہے، کہاں ہے وہ باڑ؟ آج تو 1 انچ پر بھی کوئی باڑ نظر نہیں آ رہا۔ وہ اربوں روپے کس بات پہ خرچ کیے؟ اور آج جب افغانستان میں امارت اسلامیہ کی حکومت قائم ہوئی تو وہ پاکستانی نوجوان مسلح گروپ اس سے کہیں بڑی قوت کے ساتھ پاکستان میں واپس آ گئے۔ میں سرحد کو محفوظ رکھنے والی پاکستان کی بہادر فوج سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب سرحد کو جو کھڑے تھے، باڑ لگا ہوا ہے، تو اتنے لوگ پاکستان کی سرحد سے واپس کیسے آئے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ نہ تم ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے سنجیدہ ہو اور نہ تمہاری حکمت عملی جائے۔ تم امریکہ کے اصول پہ چلتے ہو۔ امریکہ کا دنیا کے لیے اصول یہ ہے کہ وہاں پر دہشت گردی ہو اور ہم کہیں کہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں اور ہمیں وہاں فوج بھیجنے کا جواز دیا جائے۔ لہٰذا پوری دنیا میں اور خاص طور پر اسلامی دنیا میں امریکہ اپنی فوجیں بھیجنے کے لیے، اپنی قوت وہاں پہنچانے کے لیے جواز کے طور پر دہشت گرد تنظیموں کے وجود کو ضروری سمجھتا ہے۔ جھوٹ نہ بولو لوگوں کے ساتھ۔ مسلسل آپ کے رویوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، کب تک دھوکہ دیتے رہو گے انسانیت کو؟ اور امریکہ کی خارجہ پالیسی کی اساس دوسری بات کہ اسلامی دنیا کی ممالک کو توڑو اور چھوٹے چھوٹے ممالک بناؤ تاکہ ان کے مفادات پر ہم قبضہ کریں۔ تو پھر یہی ہوگا کہ فلسطین میں میرا فلسطینی بھائی وہ شہید ہوگا، بارود کی آگ برس رہی ہوگی، 7 مہینے کے اندر وہاں پر 45,000 ہمارے بے گناہ مسلمان بھائی، بچے، بوڑھے، خواتین، بہنیں، مائیں وہ شہید ہو جائیں گی، ملبوں کی طرح ڈھیر ہو جائیں گی۔ لیکن یہ لوگ اب اس قابل نہیں رہے۔ ہمارا ہر اسلامی ملک آج امریکہ کے قبضے میں ہے۔ کہتے ہیں پاکستان بڑا ملک ہے، بالکل بڑا۔ پاکستان صلاحیت والا ملک ہے، بالکل صلاحیت والا ملک ہے، لیکن پاکستان ہر چند کے صلاحیت والا ملک ہے، وسائل کا ملک ہے، ایک بڑی فوج رکھتی ہے، لیکن پاکستان سے توقع نہ رکھی جائے جب تک یہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے حکمران ہے، سیاہ و سفید کی مالک ہے۔ دنیائے اسلام سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان سے توقع مت رکھو۔ جب انقلاب لائیں گے اور ہم اس ملک کے حکمران ہوں گے، پھر انشاءاللہ پاکستان عملی طور پر آپ کے سارا مشورہ کھڑا ہوگا۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام! سبیلنا سبیلنا! سبیلنا سبیلنا! طریقنا طریقنا! لبیک لبیک! ہماری جدوجہد محض اسمبلیوں تک پہنچنا نہیں ہے، اب ہماری جدوجہد صرف وزارتوں تک پہنچنا نہیں ہے، ہماری جدوجہد اپنی کسی ایک آدھ حلقے کے حوالے سے احتجاج کی تحریک نہیں ہے۔ ہم پاکستان میں ایک آزاد پاکستان کے لیے، خود مختار پاکستان کے لیے، طاقتور اور
عزت نفس کے مالک پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ تحریک جو چل رہی ہے انشاءاللہ اس منزل کو حاصل کرے گی۔